بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے نکالے میوے پھل فروٹ اور ہر طرح کی کھانے کی چیزیں تمہارے لیے۔ اب تو نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو اور تم جانتے بھی ہو، اور اگر تم کو شک ہے اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، اور اللہ کے سوا کسی کو جن کو حاضر مانتے ہو ان سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچتے رہیو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ آگ تیار ہے منکروں کے واسطے۔ اللہ رب العزت یہاں سے تمام انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں، کیا انسانوں اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی عبادت کرو۔ قرآن پوری دنیا کے لیے اترا ہے اور قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بلکہ ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو اور غور کر کے اپنے رب کی پوجا کرو۔ ذرا کسی سے کہو کہ وہ آنکھ بنا دے، ذرا کسی سے کہو کہ وہ ہاتھ بنا دے۔ میں نے لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں انسانوں کو میں نے پیدا کیا، ایک انسان کو کوئی پیدا کر کے دکھلا دے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، پیڑ پودوں پر غور کرو، ہوا پر غور کرو، پہاڑ پر غور کرو، کھیت کھلیان پر غور کرو، ہر جگہ خدا نظر آئے گا، ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی کاریگری کو پاؤ گے، اللہ کی صناعی کو پاؤ گے۔ کوئی جگہ اللہ کی کاریگری سے خالی نہیں ہے۔ انسان کے اندر کاریگری اللہ کی ہے،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور کسی نے نہیں ڈھالا ہے، ہم نے ڈھالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ آگے تو ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرے گا، لیکن اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اسی پر غور کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، اللہ کی ربوبیت کو تم ماننے لگو۔ رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک نگرانی کرنے والا، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک عطا فرمانے والا۔ بڑی چیز ہے اس میں اللہ کی ربوبیت نظر آئے گی، آسمان ہے، زمین ہے، پیڑ پودے ہیں، ایسی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے، ان پر غور کرو گے تو اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہی کو پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، چلنے کے لائق بنا دیا، سونے کے لائق بنا دیا، گھر بنانے کے لائق بنا دیا۔ ورنہ زمین جب پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو زمین کو پانی پر پیدا کیا تھا، اور زمین ہل رہی تھی، ٹک نہیں رہی تھی، ہل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا، جگہ جگہ بیلنس بنا دیا زمین کا، اور زمین ٹھہر گئی اپنی جگہ پر۔ ورنہ زمین پر ہم چل نہیں سکتے تھے، زمین پر ہم مکان نہیں بنا سکتے تھے۔ دلدل جگہ میں کوئی مکان بنا سکتا ہے؟ یہ تو زمین سخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے مکان بنانے کے لیے، ہمارے سر چھپانے کے لیے، ہمارے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ اسی پر جہاز بھی چلتا ہے، اسی پر جو ہے وہ ٹرینیں بھی دوڑتی ہیں، اسی پر طاقتور سے طاقتور چیزیں چل رہی ہیں، لیکن زمین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدہ بنایا ہے، اتنا عمدہ فرش بنایا ہے کہ زمین پر انسان، پوری انسانیت جی رہی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ ایسی انوکھی چیز جس کی پہلے کوئی نہ مثال تھی اور نہ بعد میں کوئی ایسا بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کسی چیز کو نہیں بنایا، اللہ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو بنا دیا۔ اس کے سامنے کوئی کاریگری موجود نہیں تھی، کوئی مثال موجود نہیں تھی، آسمان پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ کوئی چیز خود بخود نہیں ہو گئی، زمین خود بخود نہیں پھیل گئی، آسمان خود بخود نہیں بن گیا، پیڑ پودے خود بخود نہیں اگ گئے، پیدا ہو گئے، کھیت سے اور زمین سے کھیتیاں خود بخود نہیں اگتی، اس کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کار فرما ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کار فرما ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی کاریگری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔
اور تمہارے لیے فروٹ، میوے اور ہر طرح کے کھانے کی چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکال دی۔ پانی نہ ہوتا، پانی نہ برستا تو خشک سالی ہو جاتی، پیڑ پودے مرجھا جاتے، کھانے کو لوگ ترس جاتے، قحط سالی پڑ جاتی، نہ پینے کو پانی قاعدے سے ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سارا انتظام اپنی قدرت سے فرمایا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا رب ہے، بندوں کو جلانا ہے، بندوں کو کھلانا ہے، بندوں کو زندہ رکھنا ہے، اور ہر چیز کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا انتظام بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم کو سب کچھ کرنا رہے تو ہم تو جتنا کرنا ہے تھوڑا سا وہی نہیں کر پاتے، بہت کچھ کرنا ہوتا کہ خود ہی پانی برساؤ، خود ہی جو ہے وہ غلے اگاؤ، خود ہی اور کام کرو، تو ہمارے بس سے باہر ہو جاتا۔ اللہ نے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں وہ خود اپنے ذمہ لے رکھی ہیں۔ زمین سے آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے غلے، پیڑ پودے، میوے، پھل فروٹ اگانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب اچھے اچھے پھل، سیب، سنترے، انگور، اور وہ اناج، میٹھے میٹھے انگور کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اچھے اچھے پھل، عمدہ عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تو نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی کو، یعنی اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ۔ جب اتنی چیز تم نے جان لی کہ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، غلے اگائے، پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو کیوں شریک کرتے ہو؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور تنہا رہے گا۔ کبھی اس کو کسی کی حاجت نہیں پڑے گی، نہ حاجت رہی ہے نہ حاجت رہے گی کسی چیز میں بھی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جان بھی چکے ہو، سمجھ بھی چکے ہو، تم عقل سے کام لو تو یہ بات تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، پھر بھی اس کے ربوبیت میں، اس کے الہ ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ میاں کے سمجھانے کا انداز بندوں کو کیسا پیارا ہے کہ جب اے بندے میں سب کچھ کر رہا ہوں، تم کو سمجھا رہا ہوں، اب بھی نہ سمجھے، اب بھی نہ جاگے، تو پھر قیامت میں اپنا انجام سمجھ لینا، اپنا حشر سمجھ لینا، پھر نہ کہنا کہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ نبی بتانے والے تھے، قرآن بتانے والا تھا، اللہ کی کتاب ہے، یہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ اب ہم کو عذر کا موقع نہیں رہے گا کہ ہم کو علم نہیں ہوا، ہم نہیں جان سکے۔ یعنی کفار مشرکین جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، جھٹلا دیا تھا۔ آج اس کا حشر یہ ہے کہ ہم گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اس پر غور کر لیں۔ دنیا میں آخرت بنانی ہے، دنیا میں اللہ کو پہچان لینا ہے، آخرت میں اللہ تعالی ہم کو پہچانیں گے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خواہش مرضی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہماری خواہش کے مطابق ہم کو زندگی عطا فرمائیں گے، ہم کو رہنے کی جگہ دیں گے، ہم کو کھانے کے لیے سامان فراہم کریں گے۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جو انسان چاہے گا، جو انسان چاہے گا، اس کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیں گے، اس کو عیش دیں گے، اس کو آرام دیں گے، اس کو راحت دیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، اور اللہ کے سوا جن کو حاضر مانتے ہو ان سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ میں کہتے ہیں پورا قرآن مت اتارو، پورے قرآن کی مثال نہ بیان کرو، ایک صورت بنا دو، چھوٹی چھوٹی صورت، چھوٹی سی، ویسے ہی بنا دو جیسی ہم نے اتاری ہے، قرآن جیسی ہو۔ تم کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، تو تم بھی من گھڑت باتیں کچھ ایسی ہی کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچتے رہیو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو آگ سلگائی جائے گی، دہکائی جائے گی انسانوں کے ذریعے، انسانوں کو ڈالا جائے گا کہ آگ اور بڑھے، دہکے، اور پتھر ہوں گے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، لکڑی کی آگ نہیں ہوگی کہ فوراً بجھ جائے، پتھر سے دہکائی جائے گی۔ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز شعلے والی، لپٹ والی، گرمی والی وہ آگ ہوگی جو جہنم میں ہوگی۔ یہ آگ تو 1 سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے، توے پر تھوڑا ہاتھ رکھتے کوئی 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، چھالے پڑ جائیں گے۔ موم بتی جلا کر معمولی سی اس میں آگ جلتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے، کوئی 1 منٹ تک اپنی انگلی کو اس میں جلا کر دیکھے، وہاں رکھ کر دیکھے، نہیں رکھ سکتا۔ پھر ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ چلو جو ہوگا ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، جو سابقہ پڑے گا دیکھ لیں گے، پھر بعد میں ہوگا، ابھی تو ہوگا نہیں، وہ آخرت میں پیش آئے گا، بہت زمانے بعد پیش آئے گا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ کوئی قرآن جھوٹ بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کوئی جھوٹ دروغ بیانی سے کام لے گئے، یہ سب نہیں ہوگا جو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہوگا جو قرآن میں کہا جا رہا ہے، ہو کر رہے گا، سب کچھ ہو کر رہے گا۔ وہ تو جہاں آنکھ بند ہوگی انسان کی، سارا منظر اس کے سامنے آ جائے گا، آخرت اس کو نظر آنے لگے گی، اور جب قبر میں جائے گا تو من مات فقط قامت قیامتہ، حدیث میں فرمایا گیا جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس پر قیامت آ گئی، اب اس کی قیامت شروع ہو گئی، سوال جواب، عذاب اور چیزیں آخرت سے تعلق رکھنے والی اس کے ساتھ پیش آنے لگیں گی۔ ہاں جنت جہنم میں بعد میں جائے گا، لیکن قبر کا بھی ایک مرحلہ ہے جو پیش آ کر رہے گا۔ اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے وہ سخت ترین آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور جس کا ایندھن پتھر ہوگا تیار کی گئی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہی اس کا علاج ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مان لیں، ہمارے زندگی میں دین زندہ ہو۔
ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارے گھروں میں عورتیں دین کی پابند ہوں، نماز کی پابند ہوں، پردے کی پابند ہوں، غیبت اور چغلخوری سے بچنے والی ہوں، ہر اس کام سے ہم بچیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو بات ناپسند ہو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بچ لیں، تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اور دنیا پریشانی کی جگہ ہے، آخرت آرام کی جگہ ہے۔ یا تو وہ آرام کی جگہ ہے یا بہت زیادہ تکلیف کی جگہ ہے۔ وہاں کی تکلیف نہ دنیا کے سامنے دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہاں کی راحت و آرام کے سامنے دنیا کی راحت و آرام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آخرت کی راحت، آخرت کا آرام، اب صبح کا اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جو اٹھ جائے، ٹھنڈک کو برداشت کر لے، گرمی کو برداشت کر لے، نیند کو قربان کر لے، نماز پڑھ لے وقت پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، بڑی بشارتیں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں۔ عصر کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور درمیان کی نماز کی ضرور پابندی کرو۔ عصر کی نماز، آدمی بازار میں رہتا ہے، آدمی مشغولیت میں پھنس جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ عشاء کی نماز تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، رات ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مسجد تک جانے سے کترانے لگتا ہے، صبح کو سونے کا بہانہ، دوپہر کو گرمی کا بہانہ۔ نمازیں آدمی بہانے سے چھوڑتا ہے۔ بہانے مت تلاش کرو، بہانے تلاش کرو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہم بہانے تلاش نہیں کرتے، چلو دکان 10 بجے کھلتی ہے، آج 1 بجے کھلے گی، 12 بجے کھلے گی، نہیں، ہم تیاری کرتے ہیں کہ ارے کوئی گراہک آ جائے واپس چلا جائے، کچھ نہ ہو جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، لوگ کہیں گے کہ ان کی دکان پابندی سے نہیں کھلتی۔ اس کی تیاری کرتا ہے آدمی، اس کی فکر کرتا ہے آدمی، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے آدمی، تو اس کی دکان چلتی ہے، اس کی دکان کامیاب ہوتی ہے، اس کی تجارت کامیاب ہوتی ہے۔ اور آخرت بغیر فکر کے کامیاب ہو جائے، کوئی فکر نہ کرے آدمی اور آخرت کامیاب بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کی فکر دنیا میں کرنی ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ نماز ہے، وہ فکر کیا ہے؟ روزہ ہے، وہ فکر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، وہ فکر کیا ہے؟ حج ہے، وہ فکر کیا ہے؟ والدین کی خدمت ہے، وہ فکر کیا ہے؟ پردے کی پابندی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، یہ فکر ہے۔ ہم حلال کو کھائیں گے، حرام کو نہیں کھائیں گے، ہم سچ کو اختیار کریں گے، جھوٹ کو نہیں اختیار کریں گے، ہم امانت داری کو اپنائیں گے، خیانت کو نہیں اپنائیں گے، خیانت کو نہیں اپنائیں گے، ہم اچھائی کو اپنائیں گے، برائی کو نہیں اپنائیں گے۔ جب ہمارا نصب العین یہ ہوگا، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوگا، تو حقیقت میں ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوں گے، سچے پکے مومن اور مسلمان ہوں گے۔ ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے اور آخرت کے لیے مرنا ہے، ہر چیز میں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں ہیں، ہم مسجد میں ہوں تو ہم مسلمان ہیں، اور مسجد سے باہر نکل گئے تو آزاد ہیں، گھر میں ہیں تو آزاد نہیں ہیں، بازار میں گئے تو آزاد ہیں، گھر پر ہیں تو آزاد نہیں ہیں، سفر میں چلے گئے تو آزاد ہیں۔ مومن کبھی آزاد نہیں ہے، مومن گھر میں بھی مومن ہے، مومن سفر میں بھی مومن ہے، مومن مسجد میں بھی مومن ہے، بازار میں بھی مومن ہے،
دکان پر بھی مومن ہے، تجارت میں بھی مومن ہے، ہر جگہ اپنے ایمان کا خیال کرتے ہوئے عمل کرے، کام کرے تو زندگی بنتی ہے۔ کہیں آزادی نہیں ہے کہ ہم شریعت سے یہاں پر آزاد ہو گئے، آج تہوار ہے تو ہم آزاد ہیں، نہیں۔ تہوار ایک عبادت کا نام ہے، خوشی ایک عبادت کا نام ہے، عبادت ہر موقع پر سکھایا گیا۔ نکاح بھی عبادت ہے، شادی بھی عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو بگاڑ دیا، رسم و رواج میں اس کو تبدیل کر دیا، حقیقت ختم ہو گئی، رسم و رواج باقی رہ گئے۔ ہم نے دین کو دنیا بنا دیا، حالانکہ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ ہم دنیا جس کو سمجھتے ہیں اس کو دین بنا دیں۔ شادی کو دنیا سمجھا جاتا ہے، تجارت کو دنیا سمجھا جاتا ہے، بازار میں جانا دنیا سمجھا جاتا ہے۔ اس کو آدمی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے اس کو دین بنا دے۔ بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، بازار نہیں، ایسا نہیں کہ بازار سے پرہیز کرتے تھے، بازار میں نہیں جاتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا، اس کا ایک ڈھنگ تھا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تجارت کے لیے بازاروں میں بھیجتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے کہ جنگلوں میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کر بیچو، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، محنت مزدوری کرو۔ ایک بعض نوجوان آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، کہا کہ تم چاہو تو میں تم کو دے دوں، ورنہ تم حقدار نہیں ہو کہ تم لو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے۔ تم تجارت کرو، تم محنت کرو، تم مشقت برداشت کرو، دھوپو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ سب سے ذلیل، ذلت والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ خودداری کے ساتھ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری سکھائی ہے۔ ایک صحابی سے کہا کہ تم اس بات کا عہد اور وعدہ کرو کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارا کوڑا گر جائے تو سواری پر سے اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لینا، کسی سے مانگنا مت۔ انہوں نے وعدہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ السوال ذل، سوال کرنا ذلت کی چیز ہے۔ آدمی خودداری کے ساتھ رہے، آدمی اللہ کا محتاج بن کر رہے، بندوں کا محتاج بن کر نہ رہے کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ اللہ لوگوں کو کھلاتا ہے، ہم اللہ سے امیدیں رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے اپنی محتاجگی کو بیان کریں گے، اللہ کے سامنے حاجت کو پیش کریں گے، لوگوں سے اپنی حاجتیں پیش نہیں کریں گے، اپنی حاجتیں بیان نہیں کریں گے۔ ہم اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، وہی سب کو دیتا ہے، وہی ہم کو بھی دیتا ہے، وہی ہم کو دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کچھ زیادہ غلہ جمع تھا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ کل کے لیے رکھ دیا ہے۔ کہا یا بلال اس کو خرچ کرو اور کل کی پرواہ مت کرو، اور اللہ اور فقر و فاقے کا ڈر نہ تمہارے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو، فقر و فاقے سے مت ڈرو، اللہ پر اعتماد کرو اور لوگوں میں خوب خرچ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب اور چہیتی بیوی تھیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک روٹی رہتی تھی تو وہ خود کھانے بیٹھ جاتی تھیں، سائل آ جاتا تھا تو آدھی روٹی اس کو دے دیتی تھیں اور آدھی روٹی خود کھاتی تھیں۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا یا کھایا نہیں ہے، کوئی دوسرا سائل آ گیا تو وہ آدھی روٹی بھی بھجوا دیا اور خود فاقہ کر لیا۔ وہ لوگ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں وہ محنت اسی لیے کرتی تھیں کہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں، صدقہ کریں زیادہ سے، وہ اسی لیے چکی پیستی تھیں، اسی لیے گھر کا وہ کام پیسے بچا بچا کر غریبوں میں صدقہ کرتی تھیں، غریبوں کو، محتاجوں کو دیتی تھیں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔
صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی بیماری آئے، جب بھی کوئی یعنی ناسازگار حالات آئیں، آدمی کو سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی صدقہ کرے۔ خوشی حاصل ہو تب بھی صدقہ کرے، تب بھی سجدہ شکر ادا کرے، اور اگر کوئی غمی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے صلاۃ خوف کی نماز پڑھے، حاجت کی نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الخوف پڑھے، اللہ سے اپنی بات پہلے کہہ لے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی حکمت اور عقل سے کام کرے، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے۔ یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اللہ ہی کے کرنے سے ہم کریں گے۔ تو اللہ سے پہلے مانگ لو کہ اللہ حالات یہ ہیں، مالک آپ ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، محافظ آپ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بچانا حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، ہم تو محنت کرتے ہیں، پورا کرنا آپ کا کام ہے، ہم تو تجارت کرتے ہیں، اس کو چلا دینا، اس میں نفع ڈال دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ ہم سفر کرنا شروع کر رہے ہیں، سفر کی منزل تک پہنچا دینا حفاظت کے ساتھ، یہ آپ کا کام ہے۔ آدمی ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، سواری پر بھی، گھر میں بھی، اور امن کے وقت میں بھی۔ یہ نہیں کہ امن کا وقت ہے تو راحت کا وقت ہے تو اللہ کو بھول جائے آدمی۔ جو اللہ کو راحت کے وقت میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کے وقت میں یاد کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ راحت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں اس کو یاد فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، توکل ہو، اعتماد ہو، اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اولادیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، صحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بیماری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بیماری کے بعد عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوا نہیں کھانا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، ان کو علم دیا ہے بیماریوں کے شفا کا، تو ان کے پاس جائیے، لیکن یہ سمجھیے کہ اس گولی کے اندر، اس ٹکیے کے اندر، اس ٹیبلٹ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب یہ سب ہم کریں گے، ہمارا اعتقاد درست ہوگا، ہم اللہ سے مانگنا سیکھ لیں گے، اور اللہ ہی سے لو لگانا ہمارا یعنی طریقہ اور شیوا بن جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ملے گا بندے کو، کسی میں چیز میں اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے۔ اگر کبھی ناکامی ہوتی ہے تو آدمی یہ کہے کہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے کوئی مصلحت رکھی تھی اس میں، اللہ ہر مصلحت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہ ہم محبوب اور مقرر بنتے چلے جائیں گے۔ عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں وہ فضول گوئی کے بجائے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، جھاڑو دیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، آٹا گوندھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، کھانا پکائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، کتنا ثواب کما لیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آخرت پیش نظر ہوگی، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہوگی، تو آدمی کچھ نہ کہہ کے، کچھ نہ بات کر کے ذکر میں مشغول رہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتی ہیں اور شوہر کی بھی خدمت کرتی ہیں، ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت اور ان کو پالنا پوسنا، یہ انہی کا کام ہوتا ہے، انہی کے جگر گردے کی بات ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازیں گے، خوب نوازیں گے، آخرت میں ان کی سوچ سے زیادہ، ان کی سمجھ سے زیادہ، ان کے ارمان اور ان کے یعنی سمجھ سے بالا تر یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر ہم کو کس بات کا دے رہے ہیں۔
ہر چیز پر ان کو اجر ملے گا. بچوں کی تربیت، بچوں کی صحیح عادت، اخلاق، سلام سکھانا، یہ سب کرتی ہیں تو ہر چیز پر اجر ملتا ہے. اور آدمی گھر میں شوہر ہیں، مرد ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کریں، وہ ان کو اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں، اس میں بھی صدقہ ہے. ان سے ہنس کر بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے. تو اجر و ثواب کمانا چاہے آدمی، بس یہ ہے کہ گناہ سے بچے، ورنہ معلوم ہو کہ ثواب بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے، اسی طرح نکل بھی رہا ہے. پانی کی ٹنکی بھر بھی رہی ہے، کئی ٹوٹیاں کھلی بھی ہوئی ہیں. پانی کبھی ٹنکی میں بھرے گا نہیں. پانی میں ٹنکی میں بھرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ٹوٹیوں کو بند کیا جائے. تو گناہ کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، تب تو اجر و ثواب اکٹھا ہوں گے، اجر و ثواب کے ہم مالک ہوں گے. اگر گناہ بھی کرتے رہے اور نیکی بھی کرتے رہے تو معلوم یہ ہوگا کہ نیکی گناہیں نیکیوں کو برباد کر رہی ہیں، ضائع کر رہی ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ جب اس کو نیکی کا صندوق بھرنا ہے تو پہلے ان ٹوٹیوں کو بند کرے جدھر سے نیکیاں نکل جاتی ہیں، پانی نکل جاتا ہے. پانی بھرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ آسانیاں فراہم فرما، یا اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت اور عشق عطا فرما. یا اللہ صحابہ اور صحابیات کے طور طریقے پر چلنے کی ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جیسے آپ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، یا اللہ ہم کو، یا اللہ گناہوں کے باوجود، یا اللہ اس کے باوجود کہ ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری گناہوں کو معاف فرما کر، یا اللہ ہمارا حشر متقیوں کے ساتھ فرمائیے، نیکوں کے ساتھ فرمائیے، صالحین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، یا اللہ فاقے سے، یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے، یا اللہ ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.